ادھر پھر رحمتیں تو پہلے ہی جوش میں ہوتی ہے. اب اس کا مطلب تھا یہ بندہ اپنے حق سے ہٹ گیا، اب حق کی بات نہیں ہے، اب عاجز بن کر بھیک مانگ رہا ہے. سرکار نے اس بات کا بھی موقع نہیں دیا کہ احمد رضا گھر جاؤ سو جا میں پھر آؤں گا. نہیں، اتنا انتظار نہیں، تو نے خود کو کتا کہہ دیا. دیکھ تیرے مالک آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری. مالک آگے جاگتے ہوئے اور پھر جو منظر دیکھا ہے اس کے بعد پھر پیش نظر پر نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. پھر نظارے بدل گئے. وہ احمد رضا عشق رسول کمال درجے کا دنیا کو سکھایا. مجھے بتائیں وہ نعت کیا ہے؟ 4 زبانوں میں نعت لکھی، 4 زبانوں میں، اور ایسے انداز ایسے الفاظ کہ کمال ہو جائے. لم یات نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جب راج کو تاج تورے سر سوئے تجھ کو ہے شہے تو سرا جانا. اب کون بڑے، میں تو پڑھ دوں گا، جس کو سمجھ آئے گی وہ تو چند ہوں گے، باقی کہیں گے اللہ ہی جانے کیا کر رہا ہے. لم یات نظیروں کا فی نظر، حضور میری نظر میں آپ جیسا کوئی آیا ہی نہیں. لم یات نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جب راج و تاج تیرے سر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا. آپ ہی کا سر اس لائق ہے جس پر 2 جہاں کی بادشاہی کا تاج رکھا جائے. جگرا انفیت شیو و سخا کا عطم، اے گیسو پاک ہے ابر کرم برسن ہار رم جم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. کیا انداز ہے، کیا انداز ہے. یا شمس و نظرت الہ لیلی چوب طیبہ رسی عرضے بکلی، گل جوت کی جل جل جگ میں رچی مول شب نے نہ دن ہو نہ جانا. لکا بدل فی الوجہ الاجمل خط حالائے معذلف عبر اجل، چل چندن تور چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی برن برسا جانا. کون دیکھے، کون کہے کیا ہے، کیا لفظ ہے، کیا انداز ہے سرکار کا. پت اپنی پت میں کا سکتا ہوں، میرا کون ہے تورے سوا جانا. آپ کے سوا میرا ہے کون، میں کس کو اپنی بمتا جا کے سناؤں. 4 زبانوں میں نعت لکھی، ایسا اخیر کر دیا کہ ایک ایک لفظ تو کمال ہے. البحر ملا والموج دبا، من بے کس طوفان ہو شربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگانا. کیا بات، وہ اعلیٰ حضرت جو عشق رسول بتاتا ہے، وہ عشق رسول، اس کو دنیا نے صرف شاعر سمجھا. افسوس اس بات کا ہے کہ نعتیں لکھتا ہے، بس نعتیں لکھتا ہے، اور اسے کوئی ایسا بڑا. میں عرض کرتا ہوں، میرے پاس چونکہ وقت ہمیشہ ہی کم ہو گیا ہے، آج بھی ہمیشہ کی طرح میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں. یہ لاہور میں دیوبندیوں کا سب سے بڑا مدرسہ، اس کا نام ہے جامعہ اشرفیہ. کیا نام ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی کے نام پر جامعہ اشرفیہ لاہور میں دیوبندیوں کا سب سے بڑا مدرسہ. اس مدرسے کے صدر مدرس ہیڈ، اس مدرسے کے اب فوت ہو چکے ہیں، اس مدرسے کے ہیڈ تھے مولانا محمد ادریس کاندلوی. یہ جو مولانا ادریس کاندلوی ہیں، ان کا بیٹا تھا مولانا محمد مالک کاندلوی. اپنے باپ کے بعد وہ ہیڈ بنا. مولانا محمد مالک کاندلوی کا بیٹا تھا ڈاکٹر سعد صدیقی کاندلوی، وہ میرے استاد ہیں. میں ان سے پڑھا ہوا ہوں. سعد صدیقی بس میرے استاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی وہی ہوں. میں نے عرض کیا ہے میرے استاد وہابی بھی ہیں، میرے استاد دیوبندی بھی ہیں، میرے استاد شیعہ بھی ہیں، میرے استاد پڑھا تو ہوں کالجوں یونیورسٹیوں میں تو مختلف بندے تھے نا آگے پڑھانے والے.
تو ڈاکٹر سعد صدیقی کاندھلوی صاحب وہ میرے استاد تھے، میں ان سے پڑھا ہوں۔ وہ جو ادریس کاندھلوی صاحب تھے، ایک نام آج کل ایک شخص آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوا ہے، جاوید غامدی۔ اس جاوید غامدی کا ایک استاد تھا امین احسن اصلاحی، بڑے نام امین احسن اصلاحی اور ادریس کاندھلوی، ان دونوں کا ایک سانجا شاگرد تھا مولانا کوثر نیازی۔ کیا نام ہے؟ مولانا کوثر نیازی۔ اور یہ جو مولانا کوثر نیازی ہے، جماعت اسلامی کے امیر مودودی صاحب اس کو اپنا دایاں ہاتھ کہتے تھے، سمجھتے تھے، اتنا اس پر اعتماد کرتے تھے۔ اس مولانا کوثر نیازی نے 1993 میں ایک تقریر کی۔ کب کی؟ 1993 میں۔ وہ تقریر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، تقریر سنیں۔ وہ کہتے ہیں کرتاس و قلم سے میرا تعلق 2-4 سال کی بات نہیں، کہ یہ جو میں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا ہوا ہے یہ 2-4 سال سے نہیں، نصف صدی کی بات ہے۔ تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں مجھے لکھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے۔ کتاب عالم، بڑے عالم، وہ کہتے ہیں 50 نصف صدی۔ اس دوران میں وقت کے بڑے بڑے اہل علم و قلم علماء و مشائخ کی صحبت میں بیٹھ کر استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ 50 سال ایک بندہ عالم ہو رہے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھ کے۔ وہ کہتے ہیں، اب میں سارا پڑھوں گا تو بڑا ٹائم ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا شارٹ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں زندگی میں میں نے اتنی روٹیاں نہیں کھائی ہوگی جتنی کتابیں پڑھی نہیں۔ ایک دن میں ایک بندہ کوئی 4 روٹیاں تو کھا ہی لیتا ہے۔ ایک مہینے کے 30 دن ہوں گے تو ایک بندہ 120 روٹیاں کھا لے گا۔ ایک مہینے میں 120 روٹیاں اندازہ لگائیں تو 12 مہینوں میں کتنی روٹیاں ہو جائیں گی؟ 1440۔ اگر آپ ضرب تقسیم آپ کر لیجئے، کوئی 1500 کے قریب روٹی ایک سال میں بندہ کھا لے گا۔ 1500 کے قریب روٹی ایک سال میں کھائے گا تو 50 سال میں کتنی روٹیاں کھائے گا؟ 1500 ایک سال میں کھائے تو کم از کم یہ لاکھ کے قریب پہنچ جاتی ہے روٹی۔ چلو 75,000 تو کہیں نہیں گئی، 75,000 روٹیاں بندہ کھا سکتا ہے۔ کوثر نیازی کہتے ہیں میں نے زندگی میں اتنی روٹیاں نہیں کھائی جتنی کتابیں پڑھی۔ 75,000 کتابیں آپ میں سے بھی بڑے لوگوں نے پڑھ لی ہوں گی، اس لیے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بڑی دنیا پڑھ لیتی ہے 10-12,000 کتابیں۔ اتنی کتابیں پڑھنا معنی رکھتا ہے۔ کتابیں تو دور، پوری مسجد میں چند بندے ہوں گے، 1 2 4 جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ ہی پڑھا۔ مجھے یاد ہے سر یونس صاحب ایک مرتبہ اعتکاف پہ بیٹھے تھے اور انہوں نے اعتکاف میں ضیاء القرآن جو پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر ہے اول سے آخر تک وہ پڑھی تھی۔ تفسیر پورے اعتکاف میں اس کا مطالعہ کیا تھا۔ لیکن ایسے لوگ کم ہیں جو قرآن بھی ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہو، قرآن بھی ترجمے کے ساتھ۔ باقی کتابیں کس نے پڑھنی ہیں؟ کوثر نیازی نے کم از کم 75,000 کتابیں پڑھ۔ وہ کہتے ہیں اس وقت بھی، جس وقت کی بات کر رہے تھے، اس وقت بھی میری اپنی ذاتی لائبریری میں 10,000 سے زیادہ کتابیں وہ ہیں جو سب میرے مطالعے سے گزری ہوئی ہیں، میں نے پڑھی ہوئی ہیں، ساری کتابیں پڑھی ہوئی۔ اس مطالعہ کے دوران احمد رضا کی کوئی کتاب میری نظر سے کتنے سال؟ 50 سال کتابیں پڑھی احمد رضا کی کتاب، تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہے نا جو لوگوں کو روکتی ہے کتابیں احمد رضا کی پڑھنے سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ علم کا خزانہ پا لیا ہے۔ جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہے کسی نے پڑھی نہیں، اتنی کتابیں میں نے سارا علم پڑھ لیا اور علم کا سمندر پار کر لیا ہے۔ کس کو لگ رہا تھا یہ؟ مولانا کوثر نیازی کو کیا لگ رہا تھا؟ میں نے علم کا سمندر پار کر لیا ہے۔
کہتے ہیں پھر موقع آیا، مگر جب احمد رضا کی کتابیں مطالعہ کی، 50 سال تک وہ مطالعہ، پھر جب کیا، پڑھی، احمد رضا کی کتابیں پڑھی، تو مجھے یوں لگا ابھی تو علم کے سمندر کے کنارے کھڑا سیپیاں چل رہا، ابھی تو علم کے سمندر کے کنارے کھڑا، یعنی اندر اترا ہی نہیں، پار کرنا تو بات کی بات ہے، ابھی تو مجھے لگا میں تو ابھی علم کے سمندر میں اترا ہی نہیں، کنارے کھڑا سیپیاں چن رہا ہوں۔ علم کا سمندر تو احمد رضا کی ذات ہے۔ اب یہ نہیں کہا اس نے کہ احمد رضا وہ سمندر پار کر گیا ہے، وہ کہتے ہیں احمد رضا وہ سمندر ہے، علم کا سمندر احمد رضا ہے۔ وہ کہتے ہیں علم کا سمندر تو احمد رضا کی ذات ہے، جتنا مطالعہ کرتا جاتا ہوں عقل اتنی ہی حیران ہوتی چلے جاتی ہے، اور یہ کہے بغیر نہیں رہا جاتا۔ اگلا جو جملہ میں کہنے لگا ہوگا یہ سننا، یہ بات کوثر نیازی کہاں کر رہے تھے؟ جلسے میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، دنیا سن رہی ہے۔ کوثر نیازی وہاں کھڑے ہو کے، جو دیوبندی ہیں، کوثر نیازی کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کی کتابیں مطالعہ کی، عقل حیران ہوتی جاتی ہے، یہ کہے بغیر نہیں رہا جاتا۔ اب اگلا جملہ ضائع نہ کر دینا، سمجھنا، یہ وہ ہے جس نے ہمیں عشق رسول سکھایا ہوا ہے، اس کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کہے بغیر نہیں رہا جاتا، میں یہ رہ نہیں سکتا، کہنا پڑے گا، مجھے کہنا پڑے گا۔ کیا کہنا پڑے گا؟ یہ کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ امام احمد رضا حضور نبی کریم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ 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 اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، حضور کا معجزہ ہے چاند کو توڑا، حضور کا معجزہ ہے سورج واپس لوٹایا، حضور کا معجزہ ہے اشارہ کیا بادل اکٹھے ہو گئے، بارشیں برسی، حضور کا معجزہ ہے سمندر پر پتھر تیرے، حضور کا معجزہ ہے نابیناؤں کو آنکھیں ملی۔ سرکار کے معجزے بندہ کہہ رہا ہے احمد رضا بھی انہی معجزوں میں سے محمد کا ایک معجزہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسا بندہ بغیر معجزے کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا علم جس کے سامنے وہ کہتے ہیں مجھے لگا کہ میں تو ابھی جاہل ہوں۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے جسے اللہ نے اتنا وسیع علم دے کر دنیا میں بھیجا ہے، یقیناً۔ اب یہ جملہ پھر کون کہہ رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ نہیں، وہ کن کا عالم ہے؟ ہمارا دیوبندیوں کا بڑا عالم ہے، میں نے تعارف کروا دیا۔ یقیناً وہ کہہ رہا ہے، یقیناً آپ سرکار دو عالم کے علوم علم نہیں، علوم، یقیناً آپ سرکار دو عالم کے علوم کے صحیح جانشین تھے۔ حضور کے علوم کا صحیح جانشین کون؟ احمد رضا خان بریلوی۔ اب مصیبت یہ ہے جس بندے نے ان کو پڑھا نہیں، اس بندے کو کیا پتا وہ کون ہے احمد رضا؟ وہ سمجھے گا ایک شاعر تھا۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں بڈیانے کی سرزمین میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں، مجھ سمیت ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے احمد رضا کی 1000 کتابوں میں سے کوئی 4 بھی پوری پڑھی ہو۔ نہیں، بیچ بیچ میں سے احمد رضا ہم نے چھان کے پڑھا ہے، جو وہ لکھ گیا ہے کمال۔ دیوبندیوں کے بڑے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی
یہ مہاجر مکی مولانا اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوئی کے بھی پیر، ان کا خلیفہ مولانا کرامت اللہ، اس نے ایک خط لکھا امام احمد رضا خان کو، اور اس میں مسئلہ پوچھا۔ کہنے لگے حضرت یہاں کچھ وہابی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو درود تاج تم پڑھتے ہو یہ شرک ہے۔ کون سا ہے درود تاج؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والبرد والعلم، ہے نا؟ اس میں جو لفظ ہے دافع البلاء، اس کا کیا مطلب ہے؟ مصیبتیں دور کرنے والے۔ ہمارے سرکار مصیبتیں دور کرنے والے۔ مولانا کرامت اللہ صاحب نے لکھا کہ یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، کیونکہ مصیبتیں دور کرنے والا صرف اللہ ہے، محمد تو مصیبتیں دور کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو شرک ہے۔ جناب آپ بتائیے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ مولانا کرامت اللہ دیوبندی عالم اعلی حضرت سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ احمد رضا خان بریلوی نے خط کا جواب ایک صفحے پر نہیں دیا، فتویٰ لکھنا تھا نا، فتویٰ لکھا، اس فتوے میں 300 حدیثیں لکھی جو ثابت کرتی تھی کہ محمد رسول اللہ مصیبتیں دور کرتے ہیں، حاجتیں پوری فرماتے ہیں، دنیا کو برکتیں عطا کرتے ہیں۔ کتنی حدیثیں لکھی؟ 300 حدیثیں۔ اس مسجد میں کوئی بندہ کھڑا ہو کر 10 حدیثیں اگر سنا دے، 10 حدیثیں اگر سنا دے جو یہ ثابت کریں کہ محمد رسول اللہ مصیبتیں دور کرتے ہیں، 10 حدیثیں سنا دے، میری جیب میں جتنے پیسے ہوں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ ہمیں 10 نہیں آتی، اور احمد رضا کتنی دے رہا ہے؟ 300 حدیثیں اس بات پر کہ محمد رسول اللہ مصیبتیں دور کرنے والے ہیں، دافع البلاء ہے۔ فتویٰ انہوں نے لکھا۔ وہابیوں نے نعرہ لگا دیا حضور افضل نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے لکھا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یوں نہیں کہنا چاہیے کہ محمد سارے رسولوں سے افضل ہے۔ سوال آ رہا ہے امام احمد رضا خان کے پاس، کتاب لکھی پوری جواب میں تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، 100 حدیث محمد عربی کی لکھی، ثابت کیا محمد ساری کائنات سے افضل ہے۔ 100 حدیث لکھی، ایک ایک مسئلہ جو سامنے آیا حدیثوں کے انبار لگا دیے، اور ہم نے سمجھا یہ بندہ صرف شاعر ہے۔ وہ بندہ جو اتنا بڑا عالم تھا، وہ جب کہتا ہے نا، جب وہ کہتا ہے نا سب سے اولا والا ہمارا نبی، اس وقت اس کے کہنے کا سواد کچھ اور ہے۔ وہ جب سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر سلام پڑھتا ہے تو انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ آج جو بندیوں کے عالم کہتے ہیں ہم جب حضور کے روضے پہ جاتے ہیں تو سارا سلام پیش کرتے ہیں، مگر مزہ تب آتا ہے جب پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو اور کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں امام احمد رضا خان بریلوی کے افکار کو، نظریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔